سونم شام کو جیسے ہی گھر واپس آتی ہے تبھی اس کی ماں کہتی ہے، ارے سونم آ گئی تم، چلو آؤ کھانا لگا لیا میں نے، آ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تبھی سونم کہ ارے ماں میں نہیں کھا رہی کھانا، مجھے پتا تھا آپ نے یہی دال چاول سبزی بنائی ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اس لیے میں باہر سے پیزا ہی کھا کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے سونم اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں اپنے پتی سے کہتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس لڑکی کا ہوگا کیا، گھر کی سبزی اس کو اچھی نہیں لگتی اور ہر وقت باہر سے پیزا کھا کے آ جاتی ہوتی ہے، کبھی بھی اس نے گھر پہ کچھ اچھا نہیں کھایا بنا ہوا، مجھے تو اس کی بہت فکر ہوتی ہے۔ ہر وقت ہی بس یہ فاسٹ فوڈ کھاتی رہتی ہے اور کبھی بھی گھر پہ بنا کھانا اس نے کھایا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ تبھی اس کا پتا کہتا، ارے کیوں فکر کر رہی ہو مالتی، وہ ابھی چھوٹی بچی ہے، اس کے کھانے پینے کے دن ہے، کھانے پینے دو، جب بڑی ہو جائے گی تو خود ہی سمجھ آ جائے گی اس کو، اور اسے کچھ نہ کہا کرو تم ابھی۔ ارے میں کون سا اسے کچھ کہتی ہوں، میں تو بس اسے سمجھاتی رہتی ہوں، اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی، اب بڑی ہو گئی ہے، کل کو اس کی شادی ہوگی تو اس کے سسرال والے بھی کیا کہیں گے کہ یہ کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں ہے اور ہر وقت فاسٹ فوڈ اور پیزا کھاتی رہتی ہے، وہاں پہ یہ کیسے رہے گی ان کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا یہ کیسے گھر بسا پائے گی۔ ارے ہاں تم بات تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، جب سر پہ پڑے گی تو خود ہی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اس کا۔ اس طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سونم کی ایک لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے، اس کے سسرال میں اس کی دو نندیں اور ایک ساس ہوتی ہے۔ جیسے ہی سونم دلہن بن کے ان کے گھر آ جاتی ہے اور پھر اگلے دن صبح صبح ہی جب اس کی پہلی رسوئی ہوتی ہے تبھی اپنی ساس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ارے ماں جی میں اپنی پسند سے آج سب کے لیے کھانا بناؤں گی۔ ارے ہاں بیٹا بنا لو جو تمہارا دل کرے، میں نے سنا ہے کہ تو کھانا بہت اچھا بناتی ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے تو بنا لے۔ تو ٹھیک ہے ماں جی، میں آپ سب کے لیے اپنی پسند کا کھانا بناؤں گی آج۔ ٹھیک ہے بہو بنا دے۔ تبھی سونم وہاں سے سیدھا کچن میں چلی جاتی ہے اور کچن میں جاتے ہی اس میں سبزیاں پڑی ہوتی ہے ٹوکری میں، وہ سبزیاں بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں، جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے، ارے یہ تو کافی اچھی اور سبزی مہنگی لگ رہی ہے، ارے لگ کیا رہی ہے، یہ تو مہنگی ہی ہے اور ان کا تو پیزا بھی بہت مزے کا بنے گا۔ تبھی وہ سب کے لیے ہی دال سبزی چاول اور بہت سی سبزیاں بنا کے رکھ دیتی ہے، تبھی ان سبزیوں میں سے وہ تھوڑی تھوڑی سبزی بچا کے رکھ دیتی ہے اپنے پیزے کے لیے۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ اب سب کے لیے تو کھانا بنا دیا، اب میں اپنے لیے پیزا بناؤں گی۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے اور اس کو وہ سب کے لیے دال چاول اور سبزی وغیرہ بناتی ہے اور پھر اپنے لیے پیزے کے لیے سبزیاں کاٹنے لگ جاتی ہے اور وہ بچی ہوئی سبزیوں سے پیزا بناتی ہے۔ تبھی اس کو یاد آتا ہے یہاں پہ تو پیزا ہی نہیں ہے، تبھی وہ روٹی پہ رکھ کے ہی پیزا بنا لیتی ہے اور پھر اپنے لیے وہ روٹی کا پیزا بناتی ہے۔ تبھی سب کو کھانے کی ٹیبل پہ سب کے لیے کھانا لگا کے تبھی سونم سب کو آواز دیتی ہے۔ جیسے ہی سب آ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تبھی اس کی ساس کو اس کا کھانا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں، تبھی وہ اپنی بہو سے کہتی ہے، ارے بہو تم نے سب کے لیے سبزی بنائی اور اپنے لیے پیزا بنا دیا، جب سب سبزی کھا رہے ہیں تو پیزا کیوں کھا رہی ہے، تو ہمارے ساتھ یہ سبزی کھانا سب۔ ارے ماں جی مجھے سب پیزا کھانے کی ہی عادت ہے اور مجھے یہ سبزی اچھی نہیں لگتی، میں نے اسی لیے ہی ان مہنگی سبزیوں میں سے تھوڑی تھوڑی سبزی بچا کے اپنے لیے روٹی کا پیزا بنا دیا، میں شروع سے یہی کھاتی آ رہی ہوں اور مجھے یہی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں یہی اپنے لیے بناتی ہوں الگ سے۔ تبھی اس کی چھوٹی نند کہتی ہے، ارے بھابھی جب آپ نے بنا ہی رہی تھی تو میرے لیے بھی بنا دیتی، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہوئی کہ آپ نے پیزا بنایا ہمیں سکھایا نہیں، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے بھی اندر سے بنا دیا کروں گی۔ تبھی سبھی وہ سبزی کھاتے ہیں اور سونم وہی پیزا کھاتی ہے۔ شام کو جب شانتا سبزی لینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تبھی اس کی بہو کہتی ہے، ارے ماں جی آپ سبزی لینے جا رہی ہیں تو کچھ سبزی ایکسٹرا بھی لے آئیے گا اور ہاں میرے لیے پیزا والا بھی لے آئیے گا، پچھلی بار میں نے روٹی پہ پیزا بنایا تھا نا تو مجھے کچھ مزہ نہیں آیا، تو آپ میرے لیے وہ بھی لے کے آنا۔ تبھی اس کی بات سن کے اس کی ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے وہ میں لے آؤں گی۔ تبھی وہ چپ کر کے چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ سبزی لینے کے لیے پہنچتی ہے تو سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لے کے آ جاتی ہے کچھ سبزیاں، اور سبزیاں لے کے شام کو جب وہ گھر پہنچتی ہے اور پھر اپنی بہو کو دیتے ہوئے کہتی ہے، یہ لے بہت ہی ساری سبزیاں لے آئی ہوں میں، ذرا ان کو اچھے سے استعمال کرنا، یہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو 3 4 دن نکالنا ان سے۔ ٹھیک ہے ماں جی، آپ میرا پیزا بھی تو لے کے آئی ہیں نا؟ ارے ہاں ہاں بہو میں لے کے آئی ہوں، وہ اسی میں ہی ہے، اب تو سب کے لیے سبزی بنا دے جا کے۔ تبھی وہ کچن میں لے کے جاتی ہے اور پھر وہ سب کے لیے سبزی بناتی ہے اور اپنے لیے اور اپنی نند کے لیے وہ پیزا بناتی ہے، وہ ٹیبل پہ بھی کھانا لگا دیتی ہے سب کے لیے۔ تبھی اس کی ساس دیکھ کے کہتی ہے، وہ اپنے لیے پیزا لاتی ہے اور باقی سب کے لیے سبزیاں، تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو سبزیاں اتنی مہنگی ہے تو سبزی کھانے کی عادت بنا لے، پیزا روز روز پیزا صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا ماں جی، مجھے تو سبزیاں اچھی بھی نہیں لگتی اور مجھے یہ کھانے کی عادت ہے تو اس لیے میرے پیزا ہی بنائے گا۔ تبھی اس کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے، ارے ماں جی ہم کھانے دو نا پیزا، کیا ہو گیا؟ تبھی وہ اپنی بیٹی کی بات سن کے چپ ہو جاتی ہے۔
کھانا کھانے کے بعد جب شانتا اپنے کمرے میں جاتی ہے تبھی اس کی بڑی بہن پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے ارے ماں جی بھابھی تو روز روز پیزا بناتی ہے، اتنی مہنگی سبزیوں کو پیزا بنا کے رکھ دیتی ہے اور سبزیاں جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح سے تو بھائی کا بجٹ بہت جلدی گر جائے گا اور کوئی بچت بھی نہیں ہوگی۔ تب ہاں بیٹی تو ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن میں کیا کروں، اب وہ نہیں ہے تو میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ تبھی گوری چپ کر کے اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے اور خاموش ہوتی ہے، پھر کہتی ہے تو ٹھیک ہے ماں جی، پھر بڑھتا رہے بجٹ۔ تبھی وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اس طرح سے 1 مہینہ گزر جاتا ہے شادی کو، تبھی جب اس کا پتی اپنی ماں سے کہتا ہے ارے ماں اس دفعہ تو پورا بجٹ میری سیلری سے بھی زیادہ ہے گھر کا، ایسا کیا ہوا؟ ارے بیٹا جب تمہاری پتنی روز ہی کھانے میں پیزا کھائے گی اور اتنی مہنگی مہنگی سبزیاں جب ان کا پیزا بنائے گی تو بجٹ تو زیادہ ہوگا ہی، اب میں کیا کر سکتی، تم اپنی بیوی کو خود ہی سمجھاؤ۔ ارے ماں آپ ہی کچھ سمجھاؤ نا اس کو۔ تبھی گوری یہ سب سن کے اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ایک پلان بناتی ہے اور اپنی ماں اور بھائی کے کان میں کچھ کہتی ہے۔ اس کے دن کے بعد سے وہ اس کی ساس اسے سادی سبزیاں اور سستی سبزیاں لا کے دیتی ہے اور کہتی ہے ارے بہو سبزیاں تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی، اب ہمارے پاس اسی بجٹ میں سبزیاں ملی ہیں تو انہیں سے ہی سب کے لیے سبزی بنا دے۔ تبھی سونم جیسے کچن میں جا کے ساری سبزیاں نکالتی ہے تو وہ کریلے، بھنڈی، کدو اور توری ہوتی ہے، جسے دیکھ کے سونم کہتی ہے ارے یہ کیا، یہ تو بہت ہی سستی بھنڈیاں ہیں اور ان میں تو پیزا بھی نہیں بنے گا، اب میں کیا کروں گی؟ اب میں ماں جی سے بھی نہیں سبزیوں کا کہہ سکتی، سبزیاں بھی اتنی زیادہ مہنگی ہوئی پڑی ہیں۔ تبھی وہ سب کے لیے وہی سبزیاں بنا دیتی ہے کھانے میں اور پھر روز اسی طرح سے ہی ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سونم کو سبزیاں کھانے کی عادت ہونے لگ جاتی ہے۔ تبھی ایک دن وہ اپنی ساس سے کہتی ہے ارے ماں جی جب سے میں نے پیزا کھانا چھوڑا اور سبزی کھانی چھوڑی ہے تو میری اسکن اور میرے بال تو بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ ارے ہاں بہو یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتی تھی کہ سبزیاں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور پیزا تو بہت ہی صحت کے لیے برا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے سونم سبزیاں کھانے کی عادت ڈال لیتی ہے اور وہ سب کے ساتھ مل کے وہی کھانا کھاتی ہے جو گھر میں بنا ہوتا تھا۔